بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے پاکستان میں پائیدار ترقی کے لیے 5 سالہ اڑان پاکستان اکنامک پلان کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے جو کی فیچرز ہیں ان میں نمبر 1، پاکستان میں جی ڈی پی کی جو ریشو ہے اس کو 2028 تک 6% تک لے کر آنا۔ نمبر 2، پاکستان کی برآمدات کو $60 بلین کی شرح تک لے کر آنا۔ نمبر 3، 1 ملین نئی جابز پیدا کرنا، ہزاروں لاکھوں گریجویٹس کو آئی ٹی کی تربیت دینا، پاکستان کی اکانومی کو 2035 تک $1000 بلین کی اکانومی بنانا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 to 4 ایئرز میں پاکستان کو IMF جو لون کی صورت میں قرض دیتا ہے اس سے نجات دلانا۔ نہایت ہی عمدہ پیکج ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ پاکستان کی اکانومی چلانے کے لیے جن سیکٹرز کا چلنا بہت ضروری ہے ان میں نمبر 1 ایگریکلچر اور نمبر 2 ہاؤسنگ اینڈ ریئل اسٹیٹ سیکٹر۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی اکانومی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ترقی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پاکستان میں 10 ملین گھروں کا شارٹ فال ہے اور ہمیں اپنی آبادی کی رفتار سے تقریباً ہر سال 6 سے 7 لاکھ گھر چاہیے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا ہے تو اپنے ساتھ منسلک سینکڑوں انڈسٹریز کو چلاتا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اڑان پاکستان کا اعلان کیا گیا ہے اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی شامل کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہماری جو تجاویز ہیں اور کچھ ٹیکسز کے حوالے سے ہماری ریزرویشنز ہیں ان میں سب سے پہلے پاکستان میں کم سے کم 5 سالوں میں 15 لاکھ اضافی گھروں کا پلان دیا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ کسی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ سیکنڈ، وزیر اعظم پاکستان ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو گھر لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کم سے کم 250 بلین روپوں کا سبسڈائز پیکج اناؤنس کیا جائے اور بینکوں کو پابند کیا جائے کہ وہ 6% شرح منافع کے اوپر جو بھی شخص اپنے لیے گھر لینا چاہتا ہے یا کوئی اپارٹمنٹ لینا چاہتا ہے اس کو آسان شرائط پر قرض فراہم کیا جائے، اور 5 سال میں یہ اماؤنٹ تقریباً 1250 بلین روپیز بنتی ہے، اور اس پیکج کا اعلان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اپنی مکمل رفتار کے ساتھ چل سکے اور پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ تیسرا، بلڈرز، ڈیولپرز اور ہاؤسنگ اتھارٹیز جو کہ انڈر دا سپرویژن آف گورنمنٹ ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ جو بھی ٹاؤن پلاننگ کی سوسائٹی اناؤنس کریں اس میں 50% کنسٹرکٹڈ ایریا رکھیں تاکہ ہاؤسنگ سیکٹر بہترین انداز میں چل سکے اور جو پلاٹوں میں سٹہ بازی ہوتی ہے اس کا قلع کما ہو اور مارکیٹ میں جینین طور کے اوپر ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلے، اور اس کنسٹرکشن کا فائدہ پاکستان کی انڈسٹریز کو بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی ہو، اور ایک ہیوج اماؤنٹ ٹیکسوں کی صورت میں گورنمنٹ کو مل سکے۔ جبکہ جو ہماری ریزرویشنز ہیں جنہوں نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو افیکٹ کیا ان میں خصوصی طور پر جو انجسٹیفائڈ ٹیکسز لگائے گئے ان کی شرح کو فی الفور کم کیا جائے اور کچھ ٹیکسز کو ختم کیا جائے۔ سب سے پہلے ایڈوانس جو ٹیکس ہے 236C اور 236K، اس کی شرح جو منیمم 3.5% ہے اور میکسیمم 9 سے 10% ہے اس کو فی الفور کم کر کے 1% کی شرح پر لے کر آیا جائے۔ دوسرے نمبر پر 7E ڈیم رینٹل انکم، یہ ٹیکس ختم کر دیا جائے۔ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے اور خصوصی طور پر اوورسیز کے لیے ایک زہر قاتل ٹیکس ہے۔ تیسرے نمبر پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی ہے ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر، اس کو بھی فی الفور ختم کر دیا جائے۔ اور ہماری تجویز یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ویلیوشنز جس کے اوپر ہر سال ہم FBR میں جا کر بات چیت کرتے ہیں، اور یہ جو پریکٹس ہے اس پریکٹس کے حوالے سے ہماری یہ تجویز ہے کہ ہر سال یعنی کہ جو اڑان پاکستان 5 سال کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے اس میں ریئل اسٹیٹ
جو ویلیویشنز ہیں ان کو ہر سال 5% شرح کی حساب سے بڑھایا جائے، یعنی کہ وہ شرح جو 2024 میں نافذ ہیں ان میں ہر سال 5% کے حساب سے اضافہ کیا جائے اور اس پالیسی کو 5 سال کے لیے نافذ کر دیا جائے۔ اور جو 2024 میں ویلیویشنز دی گئی ہیں اس میں A+ کیٹیگری اور B کیٹیگریز جو ہیں اس شرح کو کم سے کم 50% ریڈیوس کیا جائے، کیونکہ یہ شرح بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ اور لاسٹ کے اوپر جو ویلیویشنز پہلے پر اسکوائر یارڈ میں تھیں اور اس دفعہ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے نافذ کی گئی ہیں، ہماری تجویز یہ ہے کہ اس کو پر اسکوائر یارڈ میں ہی کیلکولیٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پر اسکوائر فٹ میں کیلکولیٹ کریں۔ ہماری یہ تمام تجاویز اور سجیشنز پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ بزنس چلے گا، گھر تعمیر ہوں گے، لوگ خریداری کریں گے، اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کریں گے تو پاکستان کی اکانومی چلے گی، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اگر بزنس نہیں ہوگا تو نہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، نہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، نہ گورنمنٹ کو ٹیکس کلیکشن ہوگی۔ یہ سب چیزیں معیشت کا پہیہ چلنے سے چلتی ہیں، اور معیشت کا پہیہ اسی صورت میں چل سکتا ہے جب آپ لوگوں کو سہولیات دیں۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھی جائے کہ روٹی، کپڑا اور مکان اور لوگوں کی ویلفیئر کرنا یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، اور اس کو خصوصی طور پر بھی مد نظر رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔